میں ایک لیفٹنٹ تھا, جونیئر آفیسر. ہم لوگ چھانگا مانگا پہ تھے, ویٹنگ فار وار. ہم تیار ہوتے کہ ابھی جنگ شروع ہوتی ہے, ابھی جنگ شروع ہوتی ہے. ہم ٹرینچ میں بیٹھے تھے تو فرنٹ ایک کال آئی, انفارمیشن آئی کہ لاہور پر کہ ایک بہت مارکا کا رن پڑ رہا ہے, خاص لاہور سے 20-30 میل ادھر ادھر, اور انڈینز آر اباؤٹ ٹو بریک ان ود دیئر ٹینکس اینڈ ایئر فورس از ریکوائرڈ. ہم گئے مڈ نائٹ 6 یا 7 یا 8 سپٹمبر تھا. انہوں نے بالکل بمبارڈمنٹ کی آدھا گھنٹہ, اور اس میں بابر لیڈ کر رہا تھا. سبمرین جو ہے نا ادھر, ہم سبمرین آپریٹ کر رہی تھی بامبے کے باہر. میگنم اوپس ایئر فورس کا تھا, دیٹ واز دی اسٹریٹجک اسٹرائک ٹو اسٹرائک آل دا بیسز. جب اصغر خان صاحب نے ہمیں دیا تھا, انہوں نے یہ سمجھایا تھا کہ ہم 10 کے وقت, یہ شام کے وقت کریں گے اٹیک, جب لائٹ ہوگی اٹیک دیم, اینڈ بائی دا ٹائم وی کم بیک اٹ ول بی ڈارک. تو ہم جب لینڈ کر رہے ہوں گے تو ہندوستان کے پاس کوئی جہاز نہیں جو کہ رات کے وقت آ کے پریسیشن اٹیک کر سکے جیسے ہم نے کیے تھے. میں نے جا کے اندر گھس کے مارا ان کو. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سب سے بڑی ٹینک لڑائی جو تھی یہاں پہ تھی. یہ جب 60 ٹینک اور انہوں نے 60 ٹینک ڈسٹرائے کیے تو ان کا سی او بھی اپنا ٹینک چھوڑ گیا, اور اس کے ٹینک سے ان کے آپریشن آرڈر کی کاپی ملی جس کا نام انہوں نے نیپال رکھا ہوا تھا. تو اس سے کافی انفارمیشن ملی ہمیں, اور اسی حساب سے پھر ڈپلائمنٹ کر دی. جب اٹیک ہوا 6 سپٹمبر کو, مجھے یاد ہے میں ڈیوٹی پر تھا مجھے جہاز میں. میں جنوبی اور شمالی محاذ دونوں سے فلائی کیا, جنوب میننگ کراچی, شمال میننگ سرگودا. ہمارا اسکواڈن جو تھا اس کا رول تھا گراؤنڈ اٹیک, کیونکہ رات کو ان کو کہا گیا تھا کہ ہم چوندہ کے اوپر اتنا بمبارڈمنٹ کریں گے ایئر سے اور آرٹلری سے کہ آپ کو ڈیڈ پاکستانی یا ڈیز پاکستانی ملیں گے. تو ہم نے کہا کہ آپ کو کوئی ملے ڈیز اور پاکستانی جی ملے, تو وہ میجر کہتا ہے کہ جی اگر ڈیز اور ڈیڈ پاکستانی ہوتے تو پھر ہم آپ کے پاس اب ادھر یہاں کیسے پہنچ جاتے. جتنے لوگ تھے سب نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے جہازوں کے اوپر آ گئے اور فائرنگ شروع ہو گئی. بے انتہا فائرنگ ہوئی چاروں طرف سے. ایسے پتہ چلتا تھا کہ آسمان سرخ ہو گیا گولوں سے, نیچے سے گولے جا رہے تھے. میں نے اپنے بیس کانٹ کا مجھے تصویر لا کے دیں پٹھان کوٹ ہے کہاں, کدھر ہے, کیسے ہے. فار اس ٹو گو, ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی تو نہیں تھی, وی ڈونٹ ہیو اینی گیجٹس ٹو گو بائی ٹو دا ٹارگیٹ, سو وی وینٹ ٹو دی اٹیک. سو دیٹ واز دی پٹھان کوٹ ایک. دا ہول اسکائی واز جسٹ بلیزنگ اوے لائک دس. ہم جہاں پر ٹینک لڑ رہے تھے, ہمارے پر ان کے ٹینکس کا اٹیک آیا. ایک دن میں ہم نے ان کے 14 ٹینک ناک آؤٹ کیے ہیں. کہ جو ہمارے ایئرمین تھے, انجینئرس تھے, ٹیکنیشینس تھے, انہیں جہازوں کو ایسی حالت میں ریپیئر کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو یہ 65 کے جنگ میں ان حضرات کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا پائلٹس کا ہے. میری اس وقت نئی شادی ہوئی تھی, تو وی ور ایکسپیکٹنگ اے فرسٹ چائلڈ. میں وہاں گیا جذبہ دیکھے, تو اس نے کہا جی, میں نے کہا میں لیفٹنٹ احمد تسلیم ہوں, ایسے ایسے یہ ہے. اس نے کہا لیفٹنٹ صاحب آپ جائیں جنگ لڑیں, ہم آپ کے گھر کی حفاظت کریں گے, فکر نہ کریں. کیا جذبہ تھا. 65 میں ہمارا کوئی آدمی وردی پہن کر اگر شہر میں چلا جاتا تو سب لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے اور اس سے مطلب شاباش دیتے, پیار کرتے, اپریشیٹ کرتے. 65 میں